علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کے اندر دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جان جانا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ علم کا تعلق جو ہے وہ خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے برابر نہیں ہو سکتے علم والے اور بغیر علم والے، یعنی بغیر علم والے جو ہیں وہ عالم کا درجے کو اور اس کی عظمت اور شان کو نہیں پا سکتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الذين اوتوا العلم درجات، بے شک یہ جو درجے انسان کے بلند ہوتے ہیں یہ علم کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا بھی ہمیں سکھائی ہے قل رب زدنی علما، فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ علم کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے علم والے افضل ہیں۔ عالم کی جو شان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے یہ علماء ہی کا حصہ ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند احمد اور دارمی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو دردہ کے پاس دمشق میں مدینے سے ایک صحابی آتا ہے، اور صحابی کا مقصد کچھ اور نہیں ہوتا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے اتنا سفر کرتا ہے۔ اس وقت حضرت ابو دردہ دمشق میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو جب وہ صحابی مدینے سے چلا دمشق کا سفر کر کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں، اس لیے کہ میں جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے جا کے حاصل کروں، تو آپ نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، کوئی سی تجارت کے غرض سے تو نہیں آئے، کوئی ضروریات تو نہیں ہے؟ تو صحابی نے عرض کی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو شخص علم دین کے لیے چلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ جو پانی کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد اور دارمی شریف کی حدیث پاک ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے کسی درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا ہے، لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ لیا، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہے وہ علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں کہہ رہے تھے لوگو مسجد نبی شریف کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وراثت تقسیم فرما رہے ہیں۔ صحابہ جب پہنچتے ہیں تو آگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام علم پر ارشادات فرما رہے تھے، تو پوچھا ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا وراثت تقسیم ہو رہی ہے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ورثاء ہیں وہ علماء ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کس تنگ نظری سے، کتنا کم ظرفی سے علماء کو دیکھا جاتا ہے اور نگاہ کم سے علماء کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر بندہ اسی حدیث پر ہی غور کرے کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے ورثاء ہیں، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو وافر حصہ ملا ہے، جو وارث کا احترام نہیں کرتا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا وہ دل کے اندر اس کے عزت اور عظمت ہوگی۔ تو اہل علم کی قدر کرنا در حقیقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر ہے، کیونکہ ان کو جانا کی وراثت سے حصہ ملا ہے۔